بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے فیوضات سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کے بارے میں تھی۔ قرآن مجید کی مختلف خصوصیات اور قرآن مجید سے مربوط مختلف مباحث کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ عرض ہوا کہ قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے۔ قرآن مجید کے اندر جتنی بھی تعلیمات پروردگار عالم نے بیان فرمائی ہیں وہ تمام کی تمام تعلیمات کسی زمان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کسی فرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو آج سے 1400 سال پہلے تھے ان کے لیے بھی قرآن مجید کی یہ تعلیمات رہنمائی اور ہدایت کی حیثیت رکھتی ہیں، اور جو آج انسان موجود ہے، آج کل کے بشر اور انسان کے لیے بھی قرآن مجید کی وہی تعلیمات ہدایت اور رہنمائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا، اسی لیے ہم قرآن مجید میں جب نگاہ کرتے ہیں تو جو پروردگار عالم مختلف خطابات فرماتا ہے ان کے اندر بھی اسی طریقے سے عمومیت پائی جاتی ہے۔ مثلا سورہ مدثر میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ۔ یہ قرآن مجید ہر بشر اور ہر انسان کے لیے ذکرہ ہے، مایہ تذکر ہے۔ اس قرآن مجید کے ذریعے سے انسان اپنی سعادت، اپنی حقیقت اور اپنے کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید مطلق بشر کے لیے یادآوری ہے۔ یا مثلا سورہ قلم میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ ہر زمان کے لوگوں کے لیے، جس زمان میں بھی رہتے ہوں، جس علاقے میں بھی رہتے ہوں، تمام لوگوں کے لیے قرآن مجید ذکر ہے، مایہ تذکر ہے۔ یا مثلا سورہ سبا میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ ہم نے تجھے رسول بنا کر نہیں بھیجا مگر تمام بشریت کے لیے، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سب لوگوں کے لیے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہر انسان کے لیے ہے۔ یا مثلا ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے نذیرا للبشر۔ قرآن مطلق بشر کے لیے نذیر ہے، اسے خبر دیتا ہے، اسے ڈراتا ہے۔ یا مثلا ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اس فرقان کو، جو حق و باطل میں تمییز کرنے والا ہے، حق و باطل میں جدائی ڈالنے والا ہے، اس فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا۔ کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ عالمین کے لیے، یعنی گزشتہ زمانوں میں جو لوگ تھے، گزشتہ زمانوں میں جو مختلف علاقوں میں رہتے تھے، روز قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے آپ نذیر ہیں۔ نذیر ہیں یعنی ان کو خبر دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں۔ اچھا، ایک عام ترین نکتہ جو آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں اٹھ سکتا ہے وہ یہ ہے
کہ قرآن مجید اگر تمام زمانوں کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہر ایک کے لیے خطاب کر رہا ہے تو قرآن مجید کی زبان کون سی ہے؟ دوسرے لفظوں میں آخر قرآن مجید کیسے خطاب کر رہا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے والا بندہ وہ بھی قرآن سے استفادہ کر سکتا ہے، اس کے لیے ہدایت ہے، جو آج کا بشر موجود ہے اس کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے جو افراد تھے، ان کا رہنا، ان کی جو فرہنگ ہے، ان کا جو کلچر ہے، وہ سارے کا سارا ایک طریقے سے مختلف ہے، اور جو آج کا بندہ ہے اس کا کلچر، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا وہ دوسرے طریقے سے۔ خوب کیسے ہو سکتا ہے قرآن مجید اس بندے کے لیے بھی ہدایت ہو، آج کل کے زمان اور آج کے موجودہ بشر کے لیے بھی قرآن مجید ہدایت ہو؟ تو اس کا جواب آسان ہے۔ قرآن مجید جو خطاب کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں جو قرآن مجید کی زبان ہے، وہ زبان فطرت ہے۔ کہ نہایت دل نشین یہ مطلب ہے، بہت ہی خوبصورت مطلب ہے، اور یہی وہ مطلب ہے جو رمز خلود قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی ابدیت کا راز اسی نقطے کے اندر چھپا ہوا ہے کہ قرآن کا خطاب انسان کی فطرت کے ساتھ ہے، اور فطرت حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے انسان ہیں ان سب کی فطرت ایک ہے، فطرت میں تبدیلی نہیں ہے۔ عادت تبدیل ہو سکتی ہے، وسائل تبدیل ہو سکتے ہیں، انسان کا ظاہری طور پر رہنا تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن فطرت جو حضرت آدم کے زمانے میں تھی وہ آج بھی وہی فطرت ہے، اور قرآن مجید کا خطاب انسان کی فطرت کے ساتھ ہے۔ کہ بعض مفسرین قرآن جو محرم اسرار ہے قرآن مجید کی خدمت میں، جنہوں نے پوری زندگی اپنی قرآن مجید کی خدمت میں گزاری، ان بزرگان کا لفظ اور ان کی تعبیر یہ ہے کہ قرآن کی زبان فطرت ہے، کیونکہ فطرت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ جو آج سے پہلے لوگ تھے ان کی فطرت اور آج کل کے زمانے کے لوگوں کی فطرت ایک ہے، لہذا کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن مجید کی تعلیمات کہنہ ہو سکتی ہیں، پرانی ہو سکتی ہیں، فرسودہ ہو سکتی ہیں۔ نہ، بالکل نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی جو تعلیمات کل کے بندوں کے لیے تھی، عیناً آج کے افراد کے لیے بھی وہی تعلیمات موجود ہے، کیونکہ زبان قرآن زبان فطرت ہے، فطرت کے ساتھ قرآن مجید کلام کرتا ہے۔ عزیز مان، سب سے عام ترین چیز جو قرآن مجید سے استفادہ کرنے کے لیے لازم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کو بیدار کرے۔ ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی فطرت کو کھو چکے ہیں، اپنی فطرت کو بھلا دیا ہے، یا قرآن مجید کی تعبیرات کے مطابق ہم نے اپنی فطرت کو خواہشات نفسانیہ کی قبر کے اندر دفن کر دیا ہے۔ اگر ہماری فطرت بیدار ہو، یا ایک نبی خدا کی تعبیر کے مطابق کہ قرآن مجید سورہ مائدہ میں حضرت موسیٰ سے ایک جملہ نقل کرتا ہے کہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں حضرت امام راحل امام خمینی نور اللہ مرکزہ الشریف نہایت خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں۔ آیہ کریمہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور سے واپس آئے اور قوم گمراہ ہو چکی تھی، تو وہاں پر جو مختلف باتیں حضرت موسیٰ کی زبان سے قرآن نقل کرتا ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے، قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، کہ یہاں پر حضرت امام خمینی نور اللہ مرکزہ الشریف نہایت خوبصورت جملہ کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ کہ رب انی لا املک الا نفسی و اخی فقط حضرت موسیٰ کہہ سکتے ہیں، نبی خدا کہہ سکتا ہے کہ اے میرے پالنے والے، میں سوائے اپنی ذات کے
اور اپنے اخی اور بھائی کے کسی کا مالک نہیں ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے بقول امام خمینی کے کہ یہ جملہ فقط حضرت موسیٰ کہہ سکتے ہیں یا نبی خدا کہہ سکتا ہے، یعنی واقعاً جو اپنے پورے وجود کا مالک ہے، جس نے اپنے پورے وجود پر تسلط کیا ہوا ہے، یعنی وہ اپنی آنکھوں کا مالک ہے، یعنی وہ اپنی زبان کا مالک ہے، یعنی وہ اپنے ہاتھوں کا مالک ہے، یعنی اپنے پورے وجود اور اپنی پوری خودی پر مسلط ہے۔ یہ نبی خدا کہہ سکتا ہے کہ جو اپنے پورے وجود پر تسلط رکھتا ہے، جو اپنے پورے وجود پر حکومت رکھتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے لا املک الا نفسی و اخی، میں مالک نہیں ہوں سوائے اپنی ذات کے اور سوائے اپنے بھائی یعنی حضرت ہارون کے، اس کے علاوہ میں کسی کا مالک نہیں ہوں۔ لیکن ایک نقطہ جو امام خمینی اس سے لینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ نبی خدا بڑے اطمینان کے ساتھ کہتا ہے کہ میں اپنے پورے وجود پر مسلط ہوں، میرا اپنے پورے وجود پر تسلط ہے۔ لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ جب اپنی فطرت کو گم کر دیتے ہیں، جب ہم نے اپنی فطرت کو دفن کر دیا تو ظاہر میں تو ہاتھ میرے ہیں لیکن حقیقت میں میرا اپنے ہاتھوں پر تسلط نہیں ہوتا، ظاہر میں تو آنکھیں میری ہیں لیکن میں اپنی آنکھوں کا مالک نہیں ہوتا، ظاہر میں تو زبان میری ہے لیکن میں اپنی زبان کا مالک نہیں ہوتا۔ عزیز من، جب ہم اس فطرت کو بیدار کریں گے، جب اس فطرت کو خواہشات نفسانیہ کی قبر سے باہر نکالیں گے تو پھر ہم بھی اپنے وجود کے مالک بن سکتے ہیں۔ جب ہم اپنی زبان کے مالک بنیں گے، جب ہم اپنی آنکھوں کے مالک بنیں گے، جب اپنے وجود کے مالک بنیں گے تو یقین مانے قرآن مجید سے بھی حقیقی معنی میں استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید سے استفادہ کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنی فطرت کو بیدار کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔